پہلے سبحانہ کا پر کلام کی تھی، آج اللہ سے آگے جناب کے سامنے اس ترجمہ اور مطلب پیش کرتا ہوں اختصار کے ساتھ، کیونکہ مقصود یہ ہے کہ نماز کو سمجھ کر پڑھیں۔ اللہم کا معنی ہوتا ہے اے اللہ، یہ تو خیر آپ جانتے ہی ہوں گے۔ وَبِحَمْدِکَ واو زیادہ ہے، تیری پاکی بیان کرتا ہوں تیری حمد کے ساتھ۔ پاکی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی شان پہ جو کچھ خلاف ہے اس کی شان کے لیے جو مناسب نہیں، وہ سارے کا میں اللہ تعالیٰ کی شان سے دور ہونے کا اعتقاد کرتا ہوں۔ یہ اعتقاد کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسی تمام باتوں سے دور ہے، منزہ ہے، پاک ہے، جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اور حمد کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس کی شان کے لائق ہے اس کو میں ثابت کرتا ہوں اس کے لیے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور سیگے سب خطاب کے تو کے ساتھ کہہ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کا وَبِحَمْدِکَ تبارک اسمک، اور تیرا نام بہت بابرکت ہے۔ جس جگہ میں آ جاتا ہے وہ جگہ بابرکت ہو جاتی ہے، جس وقت میں آ جاتا ہے وہ وقت بابرکت ہو جاتا ہے، اس وقت میں خیر ہو جاتی ہے۔ جس جگہ میں آئے جگہ میں خیر آ جاتی ہے، جس جگہ وقت میں آئے وقت میں خیر آ جاتی ہے، جس چیز میں آئے انسان میں آئے انسان خیر والا ہو جاتا ہے۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا، میں جہاں بھی ہوتا ہوں برکتوں والا ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی ولی جو ہیں وہ سب برکتوں والے ہوتے ہیں۔ برکت کا معنی ہوتا ہے خیر، یعنی جتھے قدم رکھن گے اتھے بھی خیر آ جائے، انہوں دی ذات جی خیر ہو۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا نام بابرکت ہے، جو لیتے ہیں وہ بھی بابرکت ہو جاتے ہیں، یہی تو اس کے نام کی برکت ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ ہوئی تو دے نام دی برکات وچوں ایک برکت ہے۔ دو زبانی خطاب میں کرنا، پنجابی اردو نال نال، پنجابیاں نوں پنجابی چل سکتی۔ تو اللہ تعالی دے نام مبارک دے بابرکت ہون دیاں دلیلاں دے وچوں، علامات دے وچوں ایک یہ دلیل اور علامت ہے کہ جیڑا لیندا ہے وہ بابرکت ہو جائے، اتھے خیر آ جاتی، وہ بھی بابرکت ہو جاتا ہے۔ یہی معنی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، میں جہاں ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب دیکھنا یار کیسی عجیب بات ہے، یہ کتنے جہلا لوگ ہیں، جو وہابی لوگ ہیں، ان کو حرام ہے قرآن و حدیث کو ہاتھ لگانا۔ یہ تو اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، ان جاہلوں کو اتنا پتہ نہیں، نبی اللہ کا فرما رہا ہے، قرآن پاک کہتا ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اور مبارک کا معنی ہوتا ہے جس میں خیر ہی خیر ہو، رحمتیں ہی رحمتیں، یعنی دوسرے لفظوں میں جس کے قدم سے مصیبتیں ٹل جائیں، نعمتیں مل جائیں،
تعالی کی طرف سے نہ ملنے والی چیزیں مل جائیں وہ بابرکت ہوتا ہے. یہ کیسے بدھو ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ولی کیا دیتے ہیں؟ وہ لعنتی قرآن فرما رہا ہے نبی ولی کیا دیتے ہیں؟ وہ کیا دیتے ہیں؟ یہ دیتے ہیں کہ جہاں پر قدم رکھتے ہیں وہیں پر رحمتیں دے دیتے ہیں. وجعلنی مبارکا اینما کنت، برکتیں تو میرے ساتھ ساتھ ہیں، میں بابرکت ہوں، سر سے پاؤں تک برکت ہی برکت ہوں. مبارک، یہ لفظ دیکھو نا قرآن کے، وجعلنی، اور مجھے بنا دیا مبارک، پورا بابا برکت والا. اینما کنت، جہاں بھی ہوتا ہوں، جتھے پیر رکھاں گا، جتھے بھی ہوگا، یہ نہیں کہ کسے تھان ہوتے اللہ تعالی کو میرے نال برکت اتار دے گا کسے مخصوص تھان سے نہ، میں خود بابرکت ہوں. اللہ کے ولی ذکر کرتے کرتے وہ سراپا ذکر الہی بن جاتے ہیں. جب ذکر الہی بن جاتے ہیں تو اللہ کا نام تو بابرکت ہے، پھر وہ سارے ہی بابرکت ہو جاتے ہیں. ان خبیثوں سے کہو تبارک اسمہ کا، تمہارے نزدیک تو شرک ہو گیا. ادھر ہے اللہ کا نام بابرکت ہے، ادھر ہے وجعلنی مبارک، اللہ نے مجھے مبارک بنا دیا، بابرکت بنا دیا. ان بدھوں سے کہو تمہارے نزدیک تو اللہ شرک، اور واقعی ان جاہلوں کا یہی اعتقاد ہے کہ اللہ بھی شرک کرتا ہے. یہ کہتے ہیں ہمیں کبھی مل جاتا تو اس کو سیدھا کر دیتے ہیں. کیا سمجھتے ہو تم؟ میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا، میتلے چوک پر ریونڈ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، ان کا امیر کہہ رہا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا، انہوں نے سمجھا یہ دیسی جٹ سا بند آدمی ہے، نماز ساتھ والے اپنے کو کہہ رہا تھا وہ یار یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آیت مار رہی ہے، کہیں یہ نہ ہوتی نا. پھر ہم پوچھتے کہ یہ شان رسالت کیسے بیان کرتے ہیں؟ اب ہمارے حضرت صاحب قبلہ جو ہے وہ شاہد عادل ہیں، گواہ عادل ہیں، الحمدللہ. ان کو تو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ صدق ہے. تو وہ فرماتے ہیں، دوسرا فرمایا میری بحث ہو گئی دیوبندی کے ساتھ مظفر گڑھ اسٹیشن پر، تو اس نے مجھے منہ چڑھ کے یہ کہا کہ اگر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نہ ہوتی پھر ہم تم سے پوچھتے یہ تم کیسے شان بیان کرتے ہو. یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ غصہ ہے، اتنا خودو ڈولا ہے. تو کیا قرآن و حدیث بس لعنت ہے ان پر جو ان کے پیچھے چلتے ہیں، اور خدا کی لعنت. اللہ کے بندو صدقے جاؤں اللہ تعالیٰ میرا عظیم رب العالمین جل مجدہ الکریم، ارے اس کی شان وہ غیب الغیب ہے. کتنے فدو ہیں، اس کی شانوں کا اظہار ہوتا ہی نبیوں ولیوں سے ہے. سبحان اللہ. اگر یہ نہ ہوتے ان کو اس کی شان ہی نہ ظاہر ہوتی. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں دیتا ہوں، دیکھو میں دیتا ہوں. کیسے دیتا ہوں؟ یہ دیکھو میرا حبیب دیتا ہے، یہ دیتا، اس کا دینا میرا دینا. سمجھ نہیں آیا؟ تو تبارک اسمہ و تبارک اسمہ کا، تیرا نام بابرکت ہے، تیرا نام. مسلمان جب تک اللہ تعالیٰ کے نام کو بابرکت سمجھتے تھے تو اس نام مبارک کو حفظ جان بناتے تھے. صبح شام اسی نام کی پناہ لیتے تھے، اپنی ہر چیز اس کی پناہ میں دیتے تھے. پتہ نہیں کتنا عذابوں سے لعنتوں سے محفوظ ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد کرتے تھے، پتہ نہیں کتنا رحمتیں ان کے اندر آ جاتی تھی. ان
کی زبان میں برکتیں ہو جاتی تھیں، ان کی نظر میں برکتیں آ جاتی تھیں، ان کے ہاتھ میں برکتیں آ جاتی تھیں. جب جو کاروبار کرتے تو اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھتے ہوئے اس کے نام کے ساتھ شروع کرتے اور دل سے نام کے ساتھ شروع کرتے. سکولیوں کی طرح نہیں. سکولی جو ہے جو بھی کام کرتا ہے دین کا کفر کو چھپانے کے لیے کرتا ہے. اب کافر بےمان اپنے کفر کو چھپانے کے لیے یہ کرتا ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دین کے ساتھ خالص ہو کر اس کے لیے سارا کچھ ہے. یہ منافقین صرف کفر پر پردہ ڈالنے کے لیے. ہاں، یہ کہیں مسجد میں دے رہے ہوں تو سمجھو اپنے کفر کو چھپا رہے ہیں. نماز پڑھ رہے ہوں، ان کی سکولیوں کی نماز کا میں نے نام رکھا ہے صلاۃ حجاب الکفر. سکولیوں کی نماز کا نام کیا ہے؟ یہ کفر کو چھپانے کے لیے کتے کے بچے نماز پڑھتے ہیں. مسجد میں دے رہے ہو تو یہی مقصد ہوتا ہے، میلاد کر رہے ہیں یہی مقصد ہوتا ہے، نعرہ لگا رہے ہیں یہی مقصد ہوتا ہے. یہ صرف اور صرف کفر کو چھپانے کے لیے سارا کام کرتے ہیں. وتبارک اسمک وتعالی جدک، اور تیری شان بلند ہے، تیری شان بہت بلند ہے یا اللہ، ہماری سمجھوں سے بلند. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جہاں تیرے شان ہے وہاں ہماری عقل و خرد کی کوئی رسائی نہیں. عاجز ہو کر یہی کہتے ہیں تو اونچا ہے، اسی رہ گئے ہیں تو اونچا. تعالی جدک وجل ثناؤک، اور تیری تعریف، ثنا کہتے ہیں ذکر خیر ہے، تیری تعریف عظیم ہے، تیرا ذکر خیر عظیم ہے، کسی کے کرنے کا محتاج نہیں ہے. جو کرے گا اس کو بلندی ملے گی. سبحان اللہ. تیری ثنا کسی ثنا کرنے والے کی محتاج نہیں ہے. جو ثنا کرے گا، جو تیرا ذکر خیر کرے گا، اس کا شروع ہو جائے گا. اس نے اپنے آپ کو جو کچھ دیا اپنے آپ کو دیا. جل ثناؤک، تو بڑا، تیری ثنا جلیل ہے، عظیم ہے، بزرگ ہے، بلند بالا ہے، اچھی ہے. تیرے ذکر خیر میں کسی کی لوڑ نہیں. ولا الہ غیرک، تیرے سوا، تیرا غیر، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہے. یہاں ایک بات کرتا ہوں، میں نے دعویٰ کیا، توجہ بھائی، میں نے دعویٰ کیا سکولی جو کچھ کرتے ہیں یہ اپنے کفر کو پردہ پوشی کے لیے کرتے ہیں. بات آ گئی قدرت سے، جی یعنی اتفاق سے لا الہ غیرک پر. سبحان اللہ. میں کچھ دوستوں کو تو پہلے سمجھا چکا ہوں، آپ کو سمجھاتا ہوں. ہمارے اقبال سکولیوں کے کلمے کی وضاحت ہمارے اقبال نے کی ہے. کروں ساڈے اقبال، میں جا رہا سا اتنے جڑی بس چلی ہے نا، گشتی بس، وہ جڑی گشتی بس چلی ہے نا، بی بی میٹرو، اتنے لکھا سی جگہ جگہ پہ یہ ہے قائد اور اقبال کا پاکستان. لانتی حضور دے صدقے اسی جیونے ہاں، اتلے دا رہن دو، تھلے دا تہاڈا کوئی تعلق نہیں. یہ ایسا ننگا کر دیں، اتلا تہاڈا ہے، تھلے والا ساڈا ہے. قائد اور اقبال لکھا سی، سمجھ نہیں آ رہا. قائد تمہارا ہے، اقبال ہمارا ہے. قائد کا معنی ہوتا ہے کھینچنے والا، وہ تمہیں دوزخ کی طرف کھینچ کے لے جائے، اور اقبال کا معنی ہوتا ہے بخت، وہ ہمارا ہے.
قائد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرؤ القیس قائد الشعراء الی النار. امرؤ القیس زمانہ جاہلیت کا بہت بڑا عرب کا شاعر ہوا ہے. آپ نے فرمایا وہ شعراء کا جو لعنتی شعراء ہیں، بے دین شعراء ہیں، کفر بکتے ہیں، خلاف شرع کلام لکھتے ہیں، ایسے شعراء کا فرمایا وہ قائد ہے. بے دین شعراء کا امرؤ القیس قائد ہے آگ کی طرف. تو یہ بھی ان کا قائد ہے، اور آگے جو لفظ محذوف ہیں وہ الی النار ہے. جو محذوف عبارت ہے بالکل ہم قائد کہتے ہیں، بلکہ ہم واقعی اعظم کے ساتھ کہیں گے قائد اعظم ہے، لیکن اگلا لفظ محذوف ہے، وہ ہے الی النار. وہ کیا ہے؟ اب بات سمجھنا، سکولیوں کے کلمے کی اقبال نے راز کی بات بتائی ہے کہ ان کا کلمہ کیا ہے. بتاؤں سکولیوں باہر اور لکھا ہوتا ہے، لیکن جو ان کے اندر کا کلمہ اقبال نے اس کو بیان کیا، وہ بتاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اقبال کہتے ہیں لبالب شیشہ تہذیب حاضر ہے میں لاس. لبالب شیشہ تہذیب حاضر ہے میں لاس، مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانہ الا. کیا لبالب شیشہ تہذیب حاضر ہے میں لاتے. لبالب شیشہ تہذیب حاضر ہے مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانہ الا. سبحان اللہ. یہ سکولیوں کے کلمے کو کھولا اقبال نے. ہاں جی، جڑا اندروں ہو کے آیا ہے. مولوی تو باہر بیٹھے ہیں نا، مولوی ہاتھ وڑ بھی جاوے تو صرف سکول بڑھتا ہے، اقبال انہوں نے اندر بڑھ جاتا ہے. بڑا فرق ہے اندر بڑھ چلا ہو. اقبال نے تو یورپ والوں کے اندر گھس کر دیکھا. یورپ میں ملا بڑھ سکتا ہے، یورپ میں پیر بڑھ سکتا ہے، بغیرت بڑھ سکتے ہیں. وہ اقبال اندر بڑھیا ہے، اندر بڑھ کے آتا ہے. میں تمہیں دسنا یہاں سورا کا کلمہ کی. ہوں پہلے اپنا کلمہ سنو، اپنا کلمہ سمجھو، پھر یورپ سکولیاں کا کلمہ سمجھ آئے گا. اک تیری اگڑ جائے گی. ہوں دھوکھا نہیں کھاوے گا جتنے سکولیاں کلمے دفتر کے جتنے جتنے کلمے لکھے ہو گے دھوکھا نہیں کھاوے گا. پہلے اپنا کلمہ سمجھو. لا الہ، پہلے اس موضوع کی پہلی قسط کے اندر سمجھایا کوئی مستحق عبادت نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ. اے ہوں جڑا میں ترجمہ کیتا ہے تو تسا کی مطلب سمجھے؟ نہیں یہ جڑا مطلب تسا سمجھے میرے ترجمے میں کوئی مستحق عبادت نہیں. لا الہ تو میں
سوائے اللہ دے یا مگر اللہ، وہ الا اللہ تو دسیا، الا دسدا کہ جیڑا ہے وہی اور کوئی نہیں، یعنی ایویں بنا لینے جیڑا ہے وہی آگا، وہی مستحق عبادت ہے، وہ اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ ادھر دیکھو اب تین اعتقاد آ جاتے ہیں، تین عقیدے۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ بھی ہے، پہلا عقیدہ یہ ہے کہ نہ اللہ ہے مستحق عبادت اور خدا نہ کوئی اور ہے، ایویں جگ چلتا پیا بس چلتا رہے گا۔ یہ صرف لا والے ہیں، لا ہے کوئی نہ جھوٹا دینا نہ سچا، ان کو کہتے